السلام علیکم دوستو پاکستانی تاریخ میں پاکستان کو ایسے 15 دن کا ایک گولڈن پیکج ملا تھا جس میں پاکستان کی تاریخ بدل سکتی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ گولڈن چانس ہمارے نااہل اور کرپٹ پولیٹیشینز کی وجہ سے وہ پاکستان کی قسمت سے وہ دور جاتا رہا۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا۔ سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ ایک روز امریکہ سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ایک PIA کی فلائٹ اترتی ہے جس کے اندر خالد رفیق اور نجم افتخار نامی 2 شخص ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شخص آپس میں دوست ہوتے ہیں اور ان کا تیسرا دوست جو ہے وہ اس ٹائم کا، جسے ہم آج بل گیٹس مائکروسافٹ انڈسٹری کا جو بے تاج بادشاہ بولتے ہیں، وہ تب بن چکا تھا۔ ان دونوں کا تیسرا وہ دوست تھا۔ اب بل گیٹس ان دونوں سے کیا چاہتا تھا؟ ان دونوں کو اس نے ایک آفر کی۔ وہ آفر کیا تھی کہ پاکستانی وزیر اعظم سے میری ملاقات کروا دو، میں پاکستان کے اندر ایک مائکروسافٹ انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں۔ یہ آفر سننے کے بعد دونوں دوست بڑے خوش ہوئے اور پاکستان کے مستقبل کی ترقی کو اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں۔ لینڈ کرنے کے بعد اگلے 10 دن لگاتار پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ کسی طرح میٹنگ ہو جائے، دونوں دوست اسی تگدو میں لگے رہے۔ ان دونوں کی اتنی کوششوں اور محنت کے بعد 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میٹنگ تو دور کی بات، فون تک رابطہ نہ ہو سکا۔ ساری کوششوں اور جدوجہد کے بعد آخرکار وزیر اعظم سے تو ملاقات نہ ہو سکی، لیکن اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی ان کا ایک وزیر تھا جس کو وزیر پلاننگ کہتے ہیں، وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں، اس سے صرف 5 منٹ کی ملاقات ہو سکی دونوں کی۔ اب یہ دونوں اپنی جگہ پہ بڑے زیادہ پرجوش اور خوش تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم یہ بل گیٹس کی آفر جیسے ہی پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے یا اس جو منصوبہ بندی کا وزیر ہے اس کے سامنے رکھیں گے تو یہ جھٹ سے پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ بل گیٹس کی ملاقات کروانے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ دونوں دوست بل گیٹس کی آفر اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ جو نااہل اور کرپٹ بولوں گا میں اس کو، وہ جب ان دونوں کی آفر سنتا ہے تو وہ بے دلی سے آگے بولتا ہے ان دونوں دوستوں کو کہ کیا اس IT پارک کے اندر بل گیٹس کمپیوٹر والے جھولے لگائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد یہ دونوں دوست بڑے حیران رہ جاتے ہیں اور حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دونوں دوست آگے سے بولتے ہیں کہ سر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ IT ریولوشن پاکستان میں آ جاتی ہے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، پاکستان ترقی کی ایک نئی راہ جو ہے اس پہ گامزن ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں کہنے کے بعد وزیر کے کھانے میں بات نہیں پڑ رہی اور آگے سے وزیر یہ کہتا ہے تو اس طرح سے کہو نا کہ بل گیٹس پاکستان میں آ کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وزیر کی یہ بات سننے کے بعد جو نجم افتخار تھے انہوں نے بڑا ایک غصے کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ سر اگر پاکستان میں ایک IT انڈسٹری لگے گی، آپ کا جو نوجوان ابھی بے روزگار پھر رہا ہے وہ ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ پاکستان آنے والے 10 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن وزیر اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک آخری بات کرنے کے بعد وزیر نے میٹنگ کا اینڈ کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دونوں چلے جائیں اور جا کے بل گیٹس کو کہیں کہ مجھے ایک اپلیکیشن لکھے، وہ اپلیکیشن میں دیکھوں گا، پڑھوں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میٹنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ دونوں دوست بڑے مایوس ہوئے اور جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے دونوں کہ ہم پاکستان کے روشن مستقبل لے کے امریکہ سے آئے تھے اور آگے یہ جو ہے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہمارے ساتھ۔ خیر وہ دونوں مایوسی کا عالم لے کے امریکہ واپس جاتے ہیں اور جیسے ہی بل گیٹس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو بل گیٹس سمجھ جاتا ہے کہ ان کی پاکستان میں بات نہیں بنی۔ اب بل گیٹس آگے سے اپنے انڈینز دوست جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ آنے والے 15 دن کے اندر میں پاکستان جو انڈیا کا دلی ایئرپورٹ ہے اس پہ لینڈ کرنے والا ہوں سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ۔ تو ایسا ہی ہوا، اگلے 15 روز کے اندر جو بل گیٹس ہے
وہ دلی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور اس کو ریسیو کرنے کے لیے جو تب کے ان کے وزیر اعظم تھے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کسی بھی بزنس مین کے لیے ایک ملک کا وزیر اعظم ایئرپورٹ پہ نہیں جاتا، لیکن بل گیٹس کے لیے وہ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے آیا۔ اور ریسیو کرنے کے بعد انڈیا اور بل گیٹس کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے آ گیا جس میں ایک پوری کی پوری اسٹیٹ کے اندر جو ایک مائکروسافٹ انڈسٹری لگانا تھا، اس کے لیے جو ان کا ایک شہر ہے جے پور، اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اس منصوبے میں ایک شک تھی جس میں 2004 سے آنورڈ ہر سال 20 انڈین جو تھے آئی ٹی انجینئرز، ان کو ویزا دیا جائے گا امریکہ کا۔ انڈینز کی کوئی کمال نہیں ہے اس میں، صرف ہمارے ایک پاکستانی پولیٹیشنز جو کریکٹر لیس تو ہیں ہی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں، ان کی بدعقلی اور نااہلی کی وجہ سے جو یہ آفر تھی یہ ہم سے جاتی رہی اور انڈیا کو مل گئی۔ اور آج آپ دیکھ لیں ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور گوگل کے سی او آپ کو کون پاکستان نظر آئیں گے؟ بالکل نہیں، آپ کو انڈینز ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ ایک کڑوا سچ ہے جو اب پاکستانی پولیٹیشنز اور عوام سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ آپ ہی کے پولیٹیشنز ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ وزیر منصوبہ بندی اور وزیر اعظم، یہ ان کا تعلق اس پولیٹیکل پارٹی سے تھا کہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایشیائی ٹائگر بنا دیں گے۔ وہ ان کی باتیں دھری کی دھری رہیں گی اور ان کی حکومت تھوڑے ہی عرصے پہلے، آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے پہلے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حکومت ختم ہوئی ہے۔ آپ اور ہم مل کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک نیک اور ایماندار لیڈر دے جو پاکستان کے بارے میں سوچے، نہ کہ اپنے بارے میں۔ یہ خود تو پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور پاکستان کو اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔